جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. اسلام آباد میں ہوں اور میری خوش قسمتی کہ اسلام آباد میں میری ملاقات جو لاہور سے چل کے اسلام آباد آئی ہوئی تھیں، یعنی فریال گوہر سے. تعلق دیرینہ کہیں، نیاز بندی کہیں، ایڈمائرر بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک طویل عرصے سے ہوں اور انہوں نے جن جن شعبوں میں کام کیا ہے، کیونکہ ایک پورا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے جو ان کا اسٹرانگ رہا ہے وہ ہمیشہ پس منظر میں رہا ہے. اور کہاں لوگ عام طور پر گفتگو ایک ہی طرح سے شروع کرنا چاہتے ہیں جو میں نہیں کرتا. تو فریال جی، میں نے کہا کہ کون سے شہر اقتدار کہتے ہیں اس کو، اب تو خیر کنٹینروں کے شہر بھی کہنے لگے ہیں اس کو، اس میں ہم ہیں اور آپ سے مل کر خوشی ہوئی. اور اب اسکرین کے سامنے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فریال گوہر نے صرف ڈرامہ تھیٹر نہیں کیا، بلکہ آپ کی فیملی کے سبب آپ نے لاہور کے امریکن کالج سے یہاں تک تو مجھے علم ہے کہ تعلیم کا آغاز کیا، بعد میں نگری نگری کہاں کہاں مسافر گیا. بہت سے گھاٹوں پر مسافر گیا. السلام علیکم مجاہد صاحب، اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنا. میں بہت کم آپ کو پتہ ہے انٹرویوز دیتی ہوں، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میرے کسی چیز پر رائے کا اظہار کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، یا میری رائے اتنی قیمتی ہو کہ ایئر ٹائم اس پر لگایا جائے. تعلیم کے حوالے سے بالکل مجھے فخر ہے کہ میری تعلیم تو خیر بعد کی بات ہے. میرے جو بڑے ہیں، خاص طور سے جو خواتین ہمارے خاندان میں ہیں اور میرے والد صاحب کی سائڈ سے جن کا تعلق فرنٹیئر سے تھا، ایرانی سید فیملی ہے، لیکن ان کی جو خالائیں تھیں، یعنی میری دادی کی بہنیں، وہ یورپ میں پڑھی تھیں. میڈیسن انہوں نے پڑھا تھا 1930s میں. ان کے جو بھائی تھے سید علی عباس بخاری، وہ افغانستان میں اس دور میں وزیر اعظم تھے، یا وزیر وزارت آپ کہہ دیجئے، شاہ امان اللہ کے کیبنٹ میں. وہ خود بیلیل کالج آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، اور اسی بنا پر شاہ امان اللہ نے ان کو افغانستان بلایا کہ آپ میری کیبنٹ کو سنبھالیں. میری اپنی والدہ شاید واحد یا پہلی شاید مسلمان تھی خاتون جو لنڈن اسکول آف اکنامکس میں 1940s میں پڑھی، کنیٹ کالج سے پڑھ کر وہاں چلی گئیں. اور پھر ظاہر مدیحہ میری بہن، انہوں نے اپنا ماسٹرز رائل ہالوے کالج لنڈن سے کیا. میں امریکن اسکول میں پڑھی، میں اور بھائی لاہور امریکن اسکول میں پڑھے. اور پھر کالج میں نے امریکہ میں کیا، سویٹ برائر کالج جو ایک نجی پرائیویٹ ویمنس کالج تھا. پھر یونیورسٹی مونٹریال سے کی، جو میگل یونیورسٹی کینیڈا کی سب سے بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد لنڈن یونیورسٹی سے میں نے میڈیا ایجوکیشن پڑھا. اور اس کے بعد پھر بہت عرصے کے بعد میں دوبارہ تعلیم کی طرف آئی تو یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں میں نے جارج لوکس اسکول فار فلم اینڈ ٹیلی ویژن میں ایڈیٹنگ، خاص طور سے ایڈیٹنگ پر مہارت، جو ڈیجیٹل ایڈیٹنگ ہے. میں خود اپنا سارا کام خود ایڈٹ کرتی ہوں، اور بلکہ کیمرے کا بھی میں کام کرتی ہوں. اسی لیے میں ہمیشہ چینلز کے کیمرہ کی سٹاف سے بحث کرتی ہوں. جتنے بھی کہیں گے وہ سیکھیں گے، کوئی بھی نہیں سیکھتا، میرے کہنے پر کوئی بھی نہیں سیکھتا. اس کے بعد کافی عرصے کے بعد میں جانس ہاپکنز یونیورسٹی میں گلوبل لیڈرشپ پر میں نے کورس کیا. اور پھر میں نے ایک اور ڈگری کری نیشنل کالج آف آرٹس لاہور سے کلچرل ہیریٹیج مینجمنٹ میں. اور اس کے بعد مجھے کیمبرج یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی آفر کی، جو میں نے وہ موقع اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی، کیونکہ میں اس وقت واپڈا میں ایڈوائزر تھی دیامر بادشاہ ڈیم کی زد میں، جو ثقافتی ورثہ. اچھا نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لگا نا؟ نہیں، ڈاکٹروں نے ہمارا علاج تو کیا نہیں، تو فائدہ کوئی نہیں. تو یہ میری تعلیم کی کہانی ہے. تعلیم تو اتنی ہوئی اور اتنی، میں نے کہا اس میں دیکھ رہا تھا کہ ڈیولپمنٹ بھی ہے، کلچر بھی ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اتنے برس ہو گئے اور آپ نے جو حوالہ دیتے ہیں عام طور پر اس سے زیادہ بڑا کام کیا. لیکن فریال گوہر کے اس ڈرامے سے لوگ نہیں نکل پاتے. اور یہ جو معلومات ہے ان میں تھوڑا سا لکھت پڑھت کا آدمی ہوں، میں پھر بھی واقف تھا آپ کے اس سے. تو یہ کیا وجہ ہے بعض وقت کوئی چیز ایسی لارجر دین لائف جسے کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، ان کے فریم میں فٹ نہیں آتی نا.
تو ان کے لیے آسان کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہیں ہاں وہ نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں ہماری شرح خواندگی کیا ہے, مطلب جنوبی ایشیا میں ہم نیچے ہی ہیں, مطلب بنگلہ دیش سے کم ہے, سوائے افغانستان اور نیپال کے. ہندوستان اور سری لنکا سے بھی, مطلب سری لنکا تو خیر ہم سے بہت آگے ہے. تو ہم کون ہیں, مطلب ہمارا ایکسپوجر کیا ہے, سوائے اب ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ہی بیکار بیہودہ انفارمیشن. نالج تو ہے نہیں نا, انفارمیشن الگ چیز ہے, نالج ہونا, دانستہ ہونا وہ الگ چیز. لیکن اس کے باوجود جیسے میں تو 2 دہائی سے آواز لگا رہا ہوں اور مجھے بھی لگتا ہے کہ تھوڑا بہت مجھے ہے, لیکن کم از کم 4 دہائی سے فریال گوہر کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک اسٹریٹ پر بھی آپ سیاسی حلقوں میں کہہ لیں, ادبی حلقوں میں کہہ لیں, عام لوگوں میں کہیں, تو وہ آپ جو اگر کہتے ہیں کہ اس کے باوجود یہاں ایجوکیشن نہ ہو, لیکن انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ خاتون جو ان کا اتنا بڑا خاندان پس منظر تھا اور انہوں نے ہر شعبے میں کام کیا. میں ابھی اس کتابوں میں بعد میں آؤں گا, بلکہ اس سے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 3 آپ کی کتابیں, ایک بیسٹ سیلر کتاب تھی. جی, میری 40 ڈاکیومنٹریز ہیں. مطلب میری پہلی فیچر فلم جو تھی, جو میں نے خود لکھی جب میں BBC میں ٹریننگ حاصل کر رہی تھی لنڈن میں, اس پر پھر میں نے جو فلم بنائی, خود لکھی, خود اس کی فوٹوگرافی بھی خود کی, ایڈیٹنگ بھی خود کی. وہ سب سے پہلی فلم تھی جو آنر کلنگز پر, یعنی غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں اس پر ہوئی تھی, مطلب شرمین عبید چنوئی کی فلم سے بہت پہلے. اور وہ فیچر فلم تھی, اور وہ پہلی فلم تھی جو کوہستان میں آن لوکیشن بنی. اچھا, اب لوگوں کو مطلب میرے بارے میں جو بھی تاثرات یا جو بھی معلومات ہے وہ وہی ہے جو ان کو اسکرین سے ملتی ہے نا. تو اگر وہ میرا کام نہیں پڑھتے تو وہ اس لیے کہ وہ نہیں, مطلب یہ کتابیں آپ کی جو 3 آئی, اسے بیسٹ سیلر کتاب آئی, جی, پتر بخاری ایوارڈ ملا, پھر اب 3rd کتاب ابھی لندن سے. جی دیکھیں, انگریزی میں لکھتی ہوں, میری فلم کے اسکرپٹس تو اردو میں ہیں, پنجابی میں بھی ہیں, مطلب مکس لینگویج میں یوز کرتی ہوں جو عام پنجاب میں جو سڑک پر زبان بولی جاتی ہے. لیکن آپ نے جو پوچھا نا کہ لوگ اکثر جو ہیں وہ جس حوالے سے مجھے دیکھتے ہیں, کہ پاکستان میں عورت کو ویسے ہی جس حوالے سے دیکھا جاتا ہے وہ کوئی بہت منصفانہ طور پہ نہیں. آپ کے ساتھ انصاف ہوا ہے. نہیں, مجھ سے کچھ زیادہ ہی انصاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ریکگنیشن, میں بہت مشکور ہوں, میں بہت مشکور ہوں, لیکن ناٹ فار دا رائٹ ریزنس. دیکھیں, میرا ٹیلی ویژن پہ 2 میرے سیریل ہیں, 3 میرے جو 50 منٹ کے پلیز ہوتے ہیں. 65 سال کی عمر میں 5 دفعہ اسکرین پہ آنا, مطلب میں تو نہیں کہہ سکتی نا کہ مطلب لوگوں کو اور کچھ نہیں دکھا نا. وہ نہیں جانتے کہ میں بیسکلی میری تعلیم کیا ہے, یا میں 23 سال کی عمر میں نے یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا تھا, میرے اسٹوڈنٹس مجھ سے بڑے تھے. ٹھیک ہے, یا کہ میں بھٹا مزدوروں کے ساتھ کام کرتی رہی ہوں, یا کہ میں ایگزیکٹو ممبر ہوں سوسائٹی فار دا پریونشن آف کرولٹی ٹورڈز اینیملز, یا کہ میرے گھر میں اس وقت 20-25 ایسے جانور ہیں جن کو میں نے سڑکوں سے بچا کر اپنے گھر میں پالا ہوا ہے, ان کو ایک زندگی دی ہے. یا کہ میں گلگت بلتستان میں 15 سالوں سے کام کر رہی تھی ثقافتی ورثے کے حوالے سے, یا کہ میری والدہ گلگت بلتستان میں انہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال وہیں گزارے, ان کا انتقال بھی وہیں ہوا, اور وہ ماؤں اور بچوں کی صحت کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی. لوگوں کو یہ نہیں پتا نا, ان کا قصور تو نہیں ہے. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ مجھے غالباً 4 بار بہت ساری خواتین MNA بن گئیں, منسٹر بن گئیں, اور شاید کہیں ایک آدھ بار اب گورنر بھی ایک خاتون ہوتی تھی, مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہمارے اس کی. تو کہنے مقصد یہ کہ اتنے بڑے بڑے ان کو عہدے ملے, اسکرینوں پر ان کو ہمارے جو سرکاری اور غیر سرکاری میڈیا نے رکھا, لیکن آج مجھے مشکل سے ان کے نام یاد ہو رہے ہوں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کو کہیں آپ اسکرین پہ, جیسے آپ کہتے ہیں 3 ڈرامے کیے, آپ آئیں یا نہ آئیں, لیکن آپ میں نے ابھی دیکھا کہ مجھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے 4 منزلہ چڑھا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی 2-4 لوگ جانتے ہیں, لیکن ریکگنائز کرتے ہیں فریال گوہر کو. اور ریکگنیشن ایک اور اچھی بات ہے, ود رسپیکٹ, ود ہر کام, وہ والا کام جو سنسیئر کام ہے. یعنی ڈرامہ تھیٹر تو بے شمار خواتین نے کیا نا. جی نہیں, میں خود حیران ہو جاتی ہوں. بلکہ ابھی یہاں اسٹوڈیو میں آتے ہوئے ایک بہت نامی گرامی شخصیت سے ملاقات ہوئی, جن کو شاید میں پہلی بار مل رہی ہوں, لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں لکھتی ہوں, اور انہوں نے میرا کالم بھی پڑھا. میرے کئی کالم تھے, مطلب اردو میں بھی میرے کالم چھپے ہیں, حالانکہ اردو کبھی پڑھی نہیں. امریکن اسکول کا بچہ جو ہے وہ اردو نہیں پڑھتا, خود سکھائی.
یہ میں سمجھتی ہوں لوگوں میں مطلب ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، اور میں مشکور ہوں ان چیزوں کے لیے، کیونکہ میں اپنے آپ کو تو بالکل ایک ناچیز سمجھتی ہوں. اسی لیے میں ٹیلی ویژن پہ آنے سے تھوڑا گھبراتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے جس کی وجہ سے یا جس کو پھیرنے سے میں حالات بہتر کر دوں گی. نہیں، اگر آپ ٹیلی ویژن پہ میرے خیال بہت سارے لوگ بہت ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، بعض تو بیچارے صبح شام شروع ہوتے رہتے ہیں. آج کل ہمارے حکمرانوں کو بھی بڑا شوق ہے نا کہ وہ نظر آتے رہے ہیں، اور لیکن اس سے کیا فرق پڑا؟ مجھے شوق نہیں ہے نا، شاید یہی بات ہے کہ جس کو شوق شاید نہیں ہے، اور وہ مطلب میں ایک طرح سے گمی ہوں نا، مطلب میں اپنی دنیا میں ہوں، مگن ہوں، تو شاید میں جب کہیں نظر آ جاتی ہوں تو وہ شاید ایک بڑی بات ہے. خیر وہ جو روایتی خاندانی اور پڑھے لکھے میں ہونے بھی چاہیے. جیسے بعض لوگ اب ایک فیض صاحب کا کلٹ بن گیا تھا کہ بات نہیں کرتے، حالانکہ میرے خیال میں بہت باتیں کرتے تھے، اپنے بارے میں نہیں کرتے، کہتے بڑا بور کام ہے اپنے بارے بات کرنا ہے. ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے. اور نہیں، آپ اس کی بات ہے مجاہد صاحب، آپ مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں. دیکھیے کیا مطلب میں کون سا وہ کچھ کہہ دوں گی جو کسی اور نے نہیں کہا. شاید ایک آدھ چیزیں مطلب جس پر میری رائے ذرا آپ نے اپنے بارے میں بتایا، یہ بہت سالوں کو نہیں پتا. میں نے کہا نا کہ پہلا اچھا وہ ڈرامہ کرا، وہ تھیٹر کیا. جی لیکن دیکھیے آپ نے جب میرا تعارف کیا، آپ کو بھی شاید نہیں پتا کہ اصل میں تو میرا نام فریال علی گوہر ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو فریال علی گوہر سے جاری ہے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. میری مہمان ہیں فریال علی گوہر صاحبہ. بنیادی سوال کی طرف آ رہا تھا، اپنے آپ کا جو کام بہت بڑا ہے، آپ نے جو ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کام کیا اور اس میں پروفیشنل کی حیثیت سے، اور آپ نے پی ایچ ڈی چھوڑا، اور میں نے کہا نا کہ کلچر اور ڈیولپمنٹ یہ کام واقعی کیونکہ لوگوں کے لیے یہ خبر نہیں ہے. جی دیکھیں، خبر یہ ہے کہ ابھی اگر ابھی کہیں گے کہ میرا نیا ڈرامہ آ رہا ہے تو شاید اس کا وہ نام بھی رکھ دیں، اس کو چلا بھی دیں، تو یہ ایک پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں آتی. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس طرح سے یعنی مختصر عرصے میں ان کو سمجھا دوں کہ کوئی بھی سمجھدار شخص یعنی دماغ جو رکھتا ہے اور جس میں انٹیگریٹی ابھی قائم ہو، جو اپنے آپ کو بیچنا نہیں چاہتا، مطلب اس پیسے کے لیے جو آپ کو ٹیلی ویژن چینل دے دیتے ہیں، وہ شخص کبھی بھی یہ ڈرامے نہ کرے جو آج کل چل رہے ہیں اور کافی عرصے سے چل رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ پہلے تو ایک عورت کو، جس کو انگریزی میں آبجیکٹیفائی کہتے ہیں، یعنی اس کو ایک چیز کے مانند دکھایا جاتا ہے. یا تو وہ طلاق شدہ ہے، یا وہ دوسری بیوی ہے، یا وہ پٹی ہوئی ماں ہے. ماں ہمیشہ پٹی ہوئی ہوتی ہے، ساس ہمیشہ جابر ہوتی ہے. یعنی ایک اسٹیریوٹائپ کارڈ بورڈ کٹ آؤٹ کے انداز میں انہوں نے کیریکٹرز لکھے ہیں. اکثر جو لکھاری ہیں جس طبقے کے بارے میں، اکثر وہ ڈیفنس کے مطلب مالدار امیر گھرانوں کے بارے میں لکھ رہے ہوتے ہیں. وہ خود جو رائٹر ہے اس طبقے سے ان کا تعلق ہی نہیں ہوتا، تو وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈائلاگ یوں بولیں گے، یہ یوں کریں گے، یہ کپڑے ایسے ہوں گے. کیا لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر. ابھی ریسنٹلی جو کراچی میں ایک بھیانک قتل ہوا ہے مصطفیٰ عامر کا، ٹھیک ہے، اب جو اس کا قاتل ہے، جس نے مطلب اقرار کر لیا جرم کا، وہ بھی بہت بڑے محل میں رہتا ہے نا، وہ بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کر نکلتا تھا. تو کیا ہم ان چیزوں کو پوجیں؟ ہم ان چیزوں کو دیکھیں جس میں کوئی اندر کوئی ٹھوس چیز ہی نہیں ہے نا. آپ کے اقدار کیا بن گئے ہیں؟ آپ کے ٹیلی ویژن چینلز کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں 73% آپ کی آبادی جو ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے وقت کی روٹی ان کو نصیب ہوگی کہ نہیں. آپ ان کی بات کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کی بات کریں اور آپ یہ بات کریں. آپ اپنے آپ کے پروگرام ایز این اینکر، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، صرف ٹیلی ویژن کی جو یہ ڈرامے ہوتے ہیں صرف اس پہ نہیں، یہ جو فرضی دنیا انہوں نے بنائی ہوئی ہے، طلاقوں کی اور تیسری شادیوں کی اور ناجائز بچوں کی، یہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں کہ ہمیں کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے. نہیں، میں یہ آپ سے اب جو ہے وہ اب ہمارے بس میں رہا ہے کیا؟ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ کے بس میں بہت کچھ رہا ہے. دیکھیں ٹیلی ویژن، میں خود بی بی سی سے ٹرینڈ کرنٹ افیئرس کی پروڈیوسر رہی ہوں، ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں نہیں مجھے پہچانتے، ٹھیک ہے، نہیں پہچانتے کیونکہ بہت سے لوگ گھبراتے ہیں. مجاہد صاحب، لوگ گھبراتے ہیں. دیکھیں کسی نے
آج صبح بھی میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ایک سیشن اٹینڈ کر رہی تھی ایز اے ڈسٹنگوش وزٹنگ فیکلٹی، جو بہت بڑا اعزاز ہے اور میں بہت مشکور ہوں کہ مجھے اس قابل سمجھا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن جن لوگوں کو اکثر یہ بلایا جاتا ہے کلچر کی ڈسکشن میں، کلچر میں میری ڈگری ہے، کلچرل ہیریٹیج مینجمنٹ میری ڈگری ہے، 15 سال کا تجربہ ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے کلچر کا یعنی ثقافت کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، وہ مجھے اندر گھسنے دیں گے؟ تو اچھی بات ہے، سرکار کے ہوتے ہی آدمی نے جن لوگوں نے جو گھسے ہیں یا بیٹھے ہیں برسوں سے، ان کا آج نام کوئی لے رہا ہے؟ جی لے رہے ہیں. فریال کا نام کیوں آتا ہے؟ اچھا میں نے کہا نا کہ آپ سے ایک میرے لیے ہے کہ میں ہر موضوع، بلکہ یاد ہوگا آپ کو کہ ہم کچھ بہت سال ہو گئے اور کولمبو میں کتنا اچھے بات ہو رہی تھی، اور وہاں اچانک دھوپ نکل آتی تھی، اچانک بارش ہوتی تھی، اور پھر میں نے اس وقت تھوڑی سی کہا تھا کہ اچھا سیاست پہ ہی بات کی، اس میں بھی آپ بڑی رواں تھیں، اور اس زمانے میں شاید رواں ہونا ممکن تھا. اچھا اب شاید نہیں بات کی جا سکتی. میں ایک بریک لیتا ہوں، اس کے بعد ہم اور کرتے ہیں. اس میں فیصلہ کر لیں کہ پھر بریک کے بعد سیاست پہ بات کرنی ہے. آپ اس میں کریں آپ کا. ہاں ایک بریک کے بعد آتے ہیں کہ میں نے کہا نا کہ فریال علی گوہر سے ہر موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا میں کیونکہ ایک میرا تو کام یہی ہے، اس کا کوشش کرتا ہوں واقفیت رہوں، اور یہ میرے سامنے اگر یہ میں ان کا کام دیکھوں، ان کی ایجوکیشن دیکھوں تو بہت کچھ گفتگو کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر وقت کا بھی تو مسئلہ ہوتا ہے. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد حاضر ہوں. مجاہد ولی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. میں نے کہا نا کہ یہ جو میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گا کیونکہ ڈراموں میں بڑے بڑے نام آئے خواتین کی خاص طور پر، لیکن اب بلکہ فلم میں بڑے بڑے نام آئے، شاید مشکل سے ایک آدھ پاکستان کے حوالے سے یاد ہو. باہر تو خیر ہے، بڑا کام ہے. بلکہ ابھی کچھ دن پہلے میں مجھے یاد رہا تھا کہ میں نے پوجا بھٹ کا بھی انٹرویو کیا تھا 15-18 سال پہلے، اور وہ پتہ نہیں وہ ڈائریکٹر کہنے لگے، جو ایک صاحب تھے بڑے مشہور، انہوں نے کہا انٹرویو نہیں چلے گا. میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہہ رہے پوجا بھٹ نے تو آپ کو ڈیمالش کر کے رکھ دیا. میں نے کہا بھائی ڈیمالش کر دیا؟ میں تو یہ بات بھی 18 سال کی ہے، کیونکہ میں نہ فلم کا ہوں یہ ہوں. تو پھر باقاعدہ ویسے یہ بات ہوتی تھی کہ 12-14 لوگ بیٹھے، اور انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ابھی مجاہد صاحب نے تو ابھی اس میں کام آئے ہیں اور فلم کا تعلق نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہی ہے یہ چلے گا. تو میں نے ان کو بھی انٹرویو کیا، پھر میرا بھی کام ہے بے نظیر وغیرہ، میں یہ سب کچھ کرتا رہا، اور شاید اسی لیے آپ سے گفتگو میں آسانی ہے کہ میں ہر موضوع پر کر سکتا ہوں. اب مثلا یہ ہے کہ سیاست سے پہلے میں بھی ہر فن مولا ہوں. سیاست کے آنے بجائے یہ جو آپ کا جو ایک دم سے جو پوری توجہ، جیسے آپ نے کہا 3-4 ڈرامے کرے، اور پھر وابڈا میں جو آپ نے کام کرنے کی کوشش کی کہ ان کے ثقافت کو بچایا جائے. مثلا پاکستان میں ابھی میں ماشاء اللہ یہ بتا دوں آپ کو کہ میں ٹرین کا سفر طے کر کے آیا ہوں 34 گھنٹے کا 34 گھنٹے کا، اور پورا آدھا پاکستان دیکھتا ہوا ہوں، سرسبز و خوشآب پنجاب بھی اور یہ بھی خوشحال. تو پتہ چلا کہ آپ ایک 34 سال بعد ہم ایک ٹرین تو دے نہیں سکے. ٹرین ہی نہیں ہے بھائی، یعنی کوئی 34 گھنٹے کا سفر ہو سکتا ہے کوئی؟ اور کیسے؟ اور تو اب آپ نے وہ سب کچھ دیکھا جی، تو یہاں تو خیر یہ کچھ ہوا ہی نہیں. تو آپ کو فریال میں یہاں سے بلکہ کہوں گا بالکل شکایت نہیں ہونی چاہیے، نہ حکومتوں سے، نہ عوام سے، نہ سوسائٹی سے، کہ فریال گوہر کو ابھی آپ جو عمر بتا رہی ہیں، خیر یہ بھی ویسے نہیں ہے کہ عام لوگوں نے، عام کا مطلب میں عام یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب عوام، بلکہ ایک اس میں تمام سیکشن آتا ہے لائف کا، وہ آپ کو دیکھ کر پہچانتا ہے. اور صرف اس حوالے سے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے ڈرامہ، لیکن آپ کو پوری مکمل شخصیت کے ساتھ نہ پہچانتا ہے، ریکگنائز کرتا ہے. تو اس پر تو آپ کو مطمئن ہونا چاہیے. آپ مجھے ابھی اینگری، اچھا ہم تو یہ بتائیے اینگری ینگ مین کہتے ہیں، اینگری وومن کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ میری والدہ کا نام ہی میرے والد نے اینگری وومن رکھا ہوا تھا. آپ کا بھی یہ تاثر کیوں بہت اسٹیبلش ہو رہا ہے؟ اینگری، غصہ نہیں ہوتا نہیں، یعنی رد عمل نہیں، میں تو نہیں سمجھتی کہ ایسا تاثر ہے. کچھ لوگوں میں شاید ہوگا جو شاید سچ نہیں برداشت نہیں، وہ آپ بات چیت میں، اور یہ بات صحیح بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیا میں اس سوسائٹی میں ہونا بھی چاہیے. آپ کے ساتھ میں غصے سے بات کر رہی ہوں. نہیں، اور اس سوسائٹی میں آدمی جتنا بھی غصہ کم کرے، جیسے میں نے کہا جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ 23 آپ اتنے 70 سال میں ایک ٹرین ہی نہیں بنا سکے کہ جو جی اس لحاظ سے تو میرے جتنے کالم ہیں، میں ڈان میں کم از کم 30 سال میں نے ڈان میں لکھا. یہ الگ بات ہے، شاید آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات ہو جائے کہ ڈان نے جب اپنا چینل کھولا
تو انہوں نے زحمت ہی نہیں کی کہ وہ میرا سی وی دیکھ لیتے، کیونکہ میں اس زمانے میں پتہ نہیں کب کی بات ہے، یہ 25 سال 30 سال تو ہو گئے ہوں گے، میں پہلی ٹرینڈ کرنٹ افیئرس پروڈیوسر تھی بی بی سی کی، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے زحمت نہیں کی کہ بھائی بی آپ بھی نہیں چاہے نا، نہیں چاہے، کیونکہ میرے بارے میں کہا گیا کہ ہم اپنا باپ لگانا چاہتے ہیں ان کو لا کر، یہ باقاعدہ کہا گیا. اچھا، اب جہاں تک غصے کی بات ہے، آپ کو نہیں غصہ آتا جب آپ سڑک پر اپنی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں اور سامنے سے ایک ضعیف شخص سائیکل پر گھر جانے کی کوشش کر رہا ہے اور چھوٹی سی اس کی ایک پوٹلی بھی بندھی ہوئی ہے جس میں شاید صبح اس کی گھر والی نے کوئی ناشتہ ڈال کے دیا ہو، اور اس کے اوپر سے ایک بڑی گاڑی پراڈو جس کے ساتھ 4 گارڈ ہیں کچل کر گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو چھٹ گئے، ٹھیک ہے، وہ بندہ دفن ہو گیا، شاید اس کے کچھ پیسے بھی دے دیے گئے، ٹھیک ہے. ابھی یہ روزانہ نہیں، اب یہ مجھے غصہ آیا نا کہ واش روم نہیں تھا، وہاں پانی نہیں تھا، اور میں ایک دیکھا ایک کمرے میں باقی سب اچھے، اور وہ کہ ہم صحافیوں کو سمجھ آتا ہے، ایک کمرے میں دیکھا ایک باہر گارڈ بیٹھا ہے، کہتے وہ جج صاحب اندر ہیں، اور ان کو وہ اٹیچ باتھ روم بھی ملا تھا، اس کے ساتھ وہی ملا تھا. اب میں نے کہا بھائی کہ آپ مجھے اب اتنے لمبے سفر میں تو غصہ آتا ہے. اچھا، ایک کام ایسا کر لیں کہ اگر جیسے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں جو کام کیا گیا اس میں آپ کام کرنے میں، جیسے وہ ڈیم میں ثقافتی ورثہ تو کام نہیں، وہ کام کیا، آپ سمجھتے ہیں اسے کچھ مطمئن ہوئی؟ جی بہت مطمئن ہی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ افسران ہیں واپڈا میں جن کو کخ سمجھ نہیں ہے ثقافتی ورثہ ہے کیا، ان کو رولز کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے. مطلب کانٹریکٹ دینے کے لیے جو رولز ہوتے ہیں، جو پیپرا کے رولز ہیں، وہ اس حد تک نہیں. 4 بڑے ہاتھیوں میں ایک کہا جاتا تھا واپڈا، اسٹیل مل، پی آئی اے، اور ایک چوتھی کوئی اور ریلوے. ہاں، تو یہ الگ بات ہے. وہاں جو پتھروں پر ہمارا ورثہ جو ہے وہ تقریباً 10,000 سال پرانا چلا آ رہا ہے سلسلہ، اور دنیا کی یہ سب سے بڑی اوپن آرٹ گیلری ہے جس میں 14 زبانوں میں نقش کندہ ہیں. اب وہاں مطلب کیونکہ میری ٹریننگ ہے، میری ڈگری ہے، میرا اس میں تجربہ ہے، میرا پورا پی ایچ ڈی کا ریسرچ اسی پر تھا. اب جناب بڑے افسران جو بیٹھے ہیں واپڈا میں، وہ یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ان پتھروں کو کاٹ کر جہاں جہاں نقش بنے ہوئے ہیں وہ کاٹ کر لے جایا جائے کہیں، پتہ نہیں کہاں، یہ نہیں پتا کہ کہاں. ان کا ویئر ہاؤس نہیں ہے، ان کا میوزیم نہیں ہے، وہاں راستہ نہیں ہے، وہاں بلڈوزر نہیں جا سکتا، وہاں ایکسکیویٹر نہیں جا سکتا، وہاں اٹھانے کا اس کو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. وہ پتھریلا علاقہ ہے، وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ چنوک ہیلی کاپٹر لے کر آئیں گے؟ کم از کم 50,000 کارونگز ہیں. ٹھیک ہے، جب میں نے یہ کہا کہ دس از ناٹ ایڈوائزڈ، آفٹر آل میں ایڈوائزر ہوں، ٹھیک ہے، میں ایڈوائزر ہوں کیونکہ میری ڈگری ہے اور میرا تجربہ ہے اور میری عقل ہے، میری سمجھ بوجھ ہے، میرا یہ ڈاکٹرل ریسرچ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے سوچا وہی درست ہے. پھر میں نے پریزیڈنٹ آف انٹرنیشنل راک آرٹ کے جو صدر ہیں ڈاکٹر بدنارک، ان سے میں نے کہا کہ پلیز تھوڑا سا کلیریفائی کیجئے، یہ کاٹنا چاہتے ہیں ان کارونگس کو. تو کہتا ہے ان سے کہیں کہ ذرا کوشش کر لیں، اپنی یہ بے عزتی کریں گے کیونکہ یہ پتھر اتنا مضبوط ہے، یہ گیبرونورائٹ ہے، یہ ہیرے سے صرف 1 درجہ کم ہے. ہیرا 10 پر ہے مول اسکیل پہ، MOHS کا جو اسکیل ہوتا ہے ہارڈنس کا، یہ 8 پر ہے. اگر یہ پتہ چل جاتا ہے ہیرا نہیں کاٹ سکتا اس کو، ہیرا بھی نہیں اس کو کاٹ سکتا. ٹھیک ہے، اب یہ اس کو ایکسپلوڈ کریں گے، اس کو بلاسٹ کریں گے، کیوں؟ اسمگل کرنا چاہ رہے ہیں کیا؟ بیچنا چاہ رہے ہیں ان پتھروں کو؟ میوزیم ویئر ہاؤس ہے نہیں آپ کے پاس جہاں ان کو آپ ایک خاص ٹیمپریچر کنٹرول ایٹماسفیئر میں رکھیں گے، کیونکہ پتھر کے اندر بھی موئسچر ہوتا ہے، وہ بھی ایکسپینڈ کرتا ہے، وہ بھی کنٹریکٹ کرتا ہے، کارونگ تو تباہ ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے، مجھے اس پوسٹ سے ایز ایڈوائزر تب ہٹایا گیا جب جو کام ہونا تھا وہ میں کروا چکی تھی ڈیجیٹائزیشن کا، اور انوائسز اب جو کنٹریکٹر نے کام کیا اس نے اپنی بلنگ دینی تھی. جب بلنگ کا ٹائم آیا نا تو مجھے راستے سے ہٹایا گیا. میں اس طرف آ رہا تھا، بلنگ پیسہ، ٹھیک ہے، حصہ. فریال آج کل یہ جو ہے مطلب جو آپ جس شعبے میں جاؤں، آپ نے کالم لکھے، کتابیں لکھی، کلچر کیا، تھیٹر کیا، فلم سازی کی، اور بڑی بڑی سب یونیورسٹیوں سے گزر کے میں نے پڑھایا، ٹیچنگ کی، اور ایک میرے سامنے ایک مکمل بھرپور شخصیت ہے. اور شاید میں کہہ بھی سکتا ہوں کہ
स्टोरी कहता हूँ आमतौर पर कि मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ा और देखा भी है, और इसीलिए मैं आपसे इस तरह गुफ्तगू कर रहा हूँ. लेकिन ये जो अब एक नया लोग कहते हैं ये आप लोगों ने जो कुछ भी करा, अब तो देखिए जी टिकटॉक है, सोशल मीडिया है, यूँ 2 मिनट करें, यूँ डॉलर कमाएं, ये करें, ये एक आजकल क्या है. अगर ये मैंने कहते हैं गुफ्तगू मुकम्मल ही नहीं होगी, मुझे कोई कह रहा था कि फ़िलहाल जी न कहें कि ये जो जिनका है, लेकिन मेरा यकीन है कि ना किताब को ख़त्म किया जा सकता है, ना जो जेन्युइन जो कुछ भी जो मसलन ये कि गालिब दीवाने गालिब से ज़्यादा कुछ छपता ही नहीं है ना, गालिब को ख़त्म नहीं कर सकते. गालिब बेचारे क्या सोशल मीडिया ने क्या कोई अदीब, शायर, दानिश्वर, आर्टिस्ट पैदा किया है? शायद पैदा नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ जॉन एलिया साहब का काम जो है वो सोशल मीडिया पे ही फैलाया गया है, क्योंकि अक्सर जो अक्सरियत हमारी ख़ासतौर से जो नई जनरेशन है वो तो शायरी नहीं पढ़ते. चले एक तो आगे जॉन एक एलिया होगा पर जॉन एलिया. उनकी कुछ उदास किस्म की शायरी पढ़ी और उसके मीम बन गए वगैरह वगैरह. वरना देखिए सोशल मीडिया जो है बेसिकली इट्स अ व्हीकल फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरली अ व्हीकल फॉर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बहुत फ़र्क है. आपके सामने बैठा हूँ और आपके शहर के एक शायर थे सन 60 में, उन्होंने एक मिसरा लिखा था, मोची दरवाजे पढ़ा था, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को. सुबह में ना अखबार था, न प्रिंट था, न टीवी था, न रेडियो था. आज पाकिस्तान का दूसरा कौमी तराना है, क्योंकि उसमें फोर्स थी, पावर थी एक मिसरे में. अब नहीं है ना, आपके जहन में है. लेकिन देखिए पाकिस्तान में इनकलाब का जो तस्वुर है वो काफ़ी अरसे पहले फौत हो चुका है. वो मज़ाहमत थी, इनकलाबी में नहीं कहता. नहीं, मज़ाहमत किस चीज़, जब मज़ाहमत आप करते हैं किसी स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ करते हैं, किसी जुल्म के ख़िलाफ़ करते हैं, वो इनकलाब ही होता है ना. क्यों हम मतलब हम अल्फाज जो हैं साफ साफ बोलें, ठीक है. इनकलाबी नारा था ना उनका, मज़ाहमत तो थी, लेकिन हम ये दस्तूर नहीं मानते तो हम कुछ और मानते हैं ना. पीपल्स पार्टी ने इतनी जद्दोजहद करी, वो उनके लिए भी अरे पीपल्स पार्टी कोई शायर पैदा किया नहीं किया ना. भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, उसको कोई आई. तो भुट्टो साहब ने लैंड रिफॉर्म्स होने दिए. सिंध का हाल देखा, आप गए हैं, मैं अभी सिंध से आ रही हूँ. मैं 6 हफ्ते बीमार रही क्योंकि वहाँ के पानी में एक इतना ख़तरनाक बैक्टीरिया है जो वहाँ के बच्चों को लग चुका था और उनका मैं इलाज कर रही थी. मेरे खून में वो बैक्टीरिया जा चुका, मेरी जान जाने वाली थी. मैं बात जालिब साहब का नाम इसलिए लिया कि फरियाल गौहर को सोशल मीडिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ना उसके बावजूद भी 3 दहाई से उनका चेहरा स्क्रीन पे गाहे बगाए आया ना है. लेकिन वो उस तरह जो शोबों में वो सरवाइव किया, रिकग्नाइज किया लोगों ने, ये तो माने ना आप. अच्छी बात है ना मुजाहिद साहब. ये वाली बात कह रहा हूँ जो मैं अब जालिब साहब का क्यों नाम लेता हूँ कि उन्होंने चले एक हमने कहा ना कि सोशल वही यूँ कर रहा था कि 3-4 नाम हम गिनेंगे ना, अगर उस पे कल्चर पे आए. नहीं, इनकलाब का तो खत्म हो गया ना. आप कह रहे हैं ना कि दूसरा कौमी तराना ये वाला है, जहाँ से इनकलाब उठा था वही खत्म हो गया. आप किसी से पूछ लें, किसी नॉर्मल शख्स को पूछें. हबीब जालिब, देखिए मैं फिल्म डिपार्टमेंट नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पहला जो फॉर्मल फिल्म कोर्स था, फिल्म थियोरी, हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, वो मैंने पढ़ाया था. बिलाल आशारी मेरे पहले स्टूडेंट्स में से थे. ठीक है. अच्छा, पहली क्लास जो डिपार्टमेंट बनने के बाद शुरू हुई और मैंने ली, मैंने बच्चों से पूछा कि आपने क्या पढ़ा है लिटरेचर में. उनको वो बिल्कुल खामोश थे. फिर मैंने नाम लेना शुरू किया. मैंने कहा मंटो को पढ़ा है? उन्होंने मंटो का नाम तक नहीं सुना था. तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो दूसरा तराना जो है वो ये है कि हम नहीं मानते? ठीक है, नहीं जानते वो. नहीं, हमारी कौम भूल चुकी है. हमारी जो 11 साल जनरल ज़ियाउल हक के गुजरे उसमें तो अच्छी तरह से धुलाई हुई. आपके साथ 100 कदम चला हूँ तो पता चल गया कि फरियाल और को जानते हैं लोग. तो आप कैसे मैं कह रही हूँ हबीब, मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रही ना. जालिब साहब को मुझे तो झगड़ा ही नहीं है ना, मेरा तो झगड़ा ही नहीं है, मेरी बहस ही नहीं है मेरे बारे में ना. मैं बात फैज साहब को मकाम दिया, जालिब साहब को दिया लोगों ने. लेकिन मैं आज की नौ उम्र नई नस्ल की बात कर रही हूँ मुजाहिद साहब. आप 70 की दिहाई में हैं, मैं 60 की दिहाई के बीच में हूँ. मैं जानती हूँ. आप किसी 20 साल के बच्चे से जो यूनिवर्सिटी में, उनसे हबीब जालिब के बारे में पूछें. आप उनसे फैज़ का एक मिसरा, एक शेर सुनवाने को कह दें, वो जानते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. कहाँ, किस दुनिया में आप नहीं जानते? ये छोड़ दें ये ख्यालात कि वो इनकलाब और ये दूसरा नहीं है वो कौमी तराना. हमारा कौमी तराना इस वक्त कोका कोला है. नहीं है ना, कि थोड़ी सी मतलब एक रियलिटी की तरफ आए. हमारे इक़दार बिल्कुल बदल चुके हैं. ठीक है, हर शख्स पैसे के पीछे है. सारी ये कंज्यूमरिज्म जो है अच्छी तरह से हमें घुस गई है. ये लेफ्ट जो है वो लेफ्ट ओवर है.
وہ لیفٹ آؤٹ ہے, جہاں پہ تھا وہیں ختم کر دیا, مجسمہ ہی اس کا گرا دیا انہوں نے. ختم ہو گیا ہے نا. مطلب جو آپ کی سیاست تھی جس میں میں پلی بڑی ہوئی, ہمارے گھر میجر اسحاق جو مزدور کسان پارٹی کے لیڈر تھے وہ ہمارے گھر آتے تھے, شام کو نشست ہوتی تھی, بہت سے لوگ تھے, صفدر میر صاحب تھے, بڑے بڑے جو دانشور لوگ ہمارے گھر میں آ کے بیٹھتے تھے, والدہ والد صاحب. ختم ہو گیا ہے وہ بیٹھکیں. مطلب ایون آپ دیکھ لیں, آپ یہ اس وقت جو اگر آپ لوگ خوبصورت سن رہے ہیں تو وہ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں, جو مزاحمت کر رہے ہیں وہ چھوڑ دیں. جو فریال غور اتنے تجربے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ مزاحمت, دیکھیں ہمارے ہاں مزاحمت کس چیز کے لیے ہو رہی ہے اس کو ذرا آپ اینالائز تو کر لیں نا, کہ وہ کس گہرائی تک لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم انقلاب لے کر آئیں گے اور تبدیلی لے کر آئیں گے. ان کی آپ وسعت تو دیکھ لیں اگر ہے بھی کہ نہیں, گہرائی ہے بھی کہ نہیں, نالج ہے کہ نہیں ہے, ان کے لیڈران کی نہیں ہے تو ان کی کیا ہوگی. اب تو لوگ کہتے ہیں جی اس وقت نوجوانوں میں وہ جو ہیں ابھی تک اس کے ساتھ ہیں, ہے نا, اور جی وہ ہیں. اب ان سے پوچھے کیوں ہیں, اور بہرحال اس میں نے دیکھا کہ بعض لوگ انہیں سزائیں بھی ہوئی ہیں, تب بھی ہیں, جیلیں بھی کاٹ رہی ہیں, روپوش بھی ہیں. ایک نوجوان نسل کی جو ایک ہے آپ جو کہہ رہی ہیں اس میں ایک خاصی بڑی تعداد ابھی تک. پھر میں نے کہا میں بہت ہی احتیاط سے کام لے رہا ہوں کہ وہ آپ بھی جیسا کہ تو میں بھی احتیاط سے کام لینے کی کوشش کرتی ہوں. لوگوں میں ظاہر ہے بہت فرسٹریشن ہے اور بالکل ہونی چاہیے. لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, سیاسی پروسیس تک رسائی نہیں ہے, جابز نہیں ملتی, ٹھیک ہے. اب خوراک نہیں ہے, اسٹنٹنگ جو ہے, مطلب اب لوگ, مطلب آپ میں کیا کہوں کہ جسمانی طور پر ہم اتنے رہ گئے, ٹھیک ہے. تو لوگ فرسٹریٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ ہم انقلاب لے کر آ رہے ہیں, دیکھیں انقلاب تو اسٹرکچرل چینج ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو آئی ایم ایف کی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا ان کے لیڈر کو نہیں پتا تھا, وہ میں پٹی پڑھاتی تھی. میں 2 دہائی پہلے چھوڑ آیا ہوں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا. اب یہ جو ہے نا, اس کے لیے ایک الگ گفتگو, جیسے جو ابھی جو کتاب ہے اس کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے, برطانیہ چھپی, کتاب کو بھی ملا. یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ فیضان جی مجھے اس کو, اور ایک نشست میں آپ سے تمام بات نہیں ہو سکتی, لیکن یہ جو اطمینان کس سے ہوتا ہے, پڑھنا لکھنا, چڑیوں کی چہک سننا, آسمان دیکھنا, چیلوں کی پرواز دیکھنا, میرے جانوروں کے ساتھ گفتگو کرنا اور پڑھنا اور ایڈیٹنگ کرنا. میں ایڈیٹنگ میں بہت مشغول ہو جاتی ہوں, بہت مگن ہو جاتی ہوں. میں بہت کم لوگوں سے ملتی ہوں, مجھے اکثریت جو ہے وہ بہت زیادہ ذہین نہیں دکھتی, اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ بات چیت کچھ ہے ہی نہیں کرنے. میرے ساتھ تو آپ تو ذہین میں سے, آپ ذہین لوگوں میں سے, تو یہ میرا اپنا غرور ہے, شاید میں غلط ہوں, لیکن چڑیوں کی چہک, آسمان, بادل, بجلی, بارش, ان چیزوں میں اطمینان ہے. قطعی طور پر میں اس پوری جو گفتگو ہوئی ہے اب تک سمجھاؤں کہ اس کے کہیں چھونے کی کوشش کی ہے, اور یہ ممکن ہی نہیں کہ فریال علی گوہر سے کوئی ایک نشست میں ہم ان تمام کام موضوعات پر گفتگو کر سکیں. کلچر ہو, تھیٹر ہو, ڈیولپمنٹ ہو, رائٹنگ ہو, جو ان کی اسٹرگل ہو, اور کہنا آسان ہوتا ہے لیکن انہوں نے ایک سروائیو کیا ہے. آخر میں لوگ کہتے ہیں نا آپ کا سکسیس یہی ہے کہ آپ سروائیو کر گئے, اور انہوں نے کیا. جیسے میں نے کہا کہ ابھی تھوڑا تو ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, سنتا ہوں, تو ایک میں تو ان کو یہ کہوں گا کہ ڈسپائٹ ان کا, چاہے وہ سوسائٹی سے یا لوگوں سے شکوہ شکایت جو ہم سب کو ہے, انہیں ایک ریکگنیشن ملا ہے. اور آج مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا. اگلی نشست تک کے لیے ایک بار پھر شکریہ کرتے ہوئے آپ سے اجازت لیتا ہوں.